ہمارے ساتھ تلیم جھگڑا صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک ونڈیکیٹ ہو گئی ہے پوزیشن، سرخرو ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوزیشن سو فار، جو آج کمشنر راولپنڈی نے اعتراف کیا، بلکہ اعتراف جرم کیا۔ جی میرے خیال میں یہ صرف شروعات ہے، اور سب سے پہلے تو جو اس کی کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سارے کنٹروورشل حلقوں پہ فارم 45 اور بہت سے حلقوں کے پبلک ہیں وہ گن کے الیکشن ریزلٹ چاہیے۔ اس الیکشن کو ریسکیو کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور یہ دیکھیں کہ جتنے بھی کنٹروورشل حلقے ہیں اس پہ صرف ایک پارٹی نے فارم 45 دکھائی ہے، پی ٹی آئی کی جو انڈیپینڈنس ہے۔ کوئی اور کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اس لیے نہیں دکھا سکتا کہ اگر کوئی فالس فارم 45 بنا بھی لے تو یہ جو سارے پریزائڈنگ آفیسرز پولنگ اسٹیشن میں بیٹھے ہیں نا جی، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے آن اوتھ جھوٹ کہیں گے، نہیں کہیں گے۔ بہت کم لوگوں کو یہ خرید سکیں گے۔ اگر انہوں نے غلط کام کرنا ہوتا تو وہ اسی دن پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس کے بعد وہ کر لیتے۔ میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے، میرے ہیں 25,000 ووٹ، جس کو جتوایا گیا ہے اس کے ہیں 1,000 ووٹ۔ سب کو ملا بھی لے جو میرے خلاف کھڑے تھے، کوئی 30 کینڈیڈیٹس، ان کے تھے 12,500-13,000۔ یہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، میں 1993 سے الیکشن دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ جو کمشنر پنڈی نے کہا، میں پشاور میں، کیونکہ یہاں پہ 9 سیٹوں پہ یہ ہوا ہے، ڈی سی آفاق وزیر یہاں پہ ڈی آر او تھے، سی سی پی او اشفاق انور اور ایس ایس پی آپریشنز کاشف عباسی، یہ 2 پولیس کے انور، یہ 2 جگہوں پہ سارے ریزلٹس کمپائل ہو رہے تھے، کمرے بند تھے، اس میں یہ 3 آفیشلز جو ہے وہ تھے ساتھ، جو بھی الیکشن کا عملہ تھا جو ہوا ان کے سامنے ہوا ہے۔ یہ بھی یہ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ ان کے سامنے ہوا ہے۔ وہ جو آروز نکلتے تھے، ان کے چہرے سفید، مارکیٹ میں پیسوں کی بات چل رہی ہے۔ میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق پشاور میں اس رات تقریباً 1 ارب روپے کیش میں چل رہا تھا، کیونکہ مختلف پارٹیز سے جو ہے وہ لین دین اور کمیونیکیشن ہو رہی تھی۔ مجھے بہت سے اپوزیشن کے اور کے پارٹیز کے لوگوں نے کہا، تو یہ چھپ نہیں سکتا، بالکل بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور میں نے بار بار یہاں پہ اس میں جھگڑا صاحب، الیکشن کمیشن کا بھی جو آیا، اس پہ بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ کمشنر کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے ریزلٹس بنانے کے ساتھ، وہ نیچے وہ ڈی سی وغیرہ یا اے سیز ہو گئے، لیکن ان کو ہیڈ تو اوپر بہرحال کمشنر کر رہا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو تحریک انصاف کا مطالبہ بڑا واضح ہے، وہ یہ کہ جہاں جہاں پر اعتراض ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، وہاں پر ٹریبیونلز کے اندر اور وہی فارم 45 میچ کر لیے جائیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس طرح کے معاملات اگر اور آئے اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ الیکشنز کا لدم کر دیں اور دوبارہ کرا لیتے ہیں قومی اسمبلی کے الیکشنز، اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ نہیں، الیکشن کا لدم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دھاندلی ہمارے خلاف ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے خلاف ہوئی، دھاندلی کے باوجود خیبر پختونخوا میں 80% سیٹیں جیتے ہیں، دھاندلی کے باوجود۔ اور اگر وہ سیٹیں جہاں پہ ریزلٹ اوور ٹرن ہوا ہے وہ شامل کر دیں تو میرے خیال میں 115 میں سے 112 سیٹیں جیتے۔ ٹھیک ہے، الیکشن کا لدم نہیں ہو سکتا کیونکہ مشکلات کے باوجود، تاریخی مشکلات کے باوجود، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں پورے پاکستان میں مینڈیٹ عمران خان کو ملا ہے۔ لیکن اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز نے، سارے انسٹیٹیوشنز نے، یہ سب انوالو ہوتے ہیں الیکشن میں، اگر ابھی انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی رکھنی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، تیمور جھگڑا کو چھوڑیں، پی ٹی آئی کو چھوڑیں، عمران خان کو چھوڑیں، آنیسٹلی ایز اے سٹیزن میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ رکھنی ہے تو اس الیکشن کے کم از کم پولنگ ڈے کو جو ریزلٹ آئے ہیں وہ فارم 45 کے مطابق سامنے کرنا، ورنہ ہمارے لوگ کیا سوچیں گے، میرے بچے کیا سوچیں گے۔ میں انہیں دبئی سے واپس یہاں پہ لایا تھا کہ بیٹا اپنے ملک پہ فخر کرنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہاں جو بنیادی ایک حق ہے، جو سب سے بنیادی حق ہے ووٹ کا، وہ تو ووٹ ڈالنے کے بعد 5 بجے شروع ہوتا ہے کہ کون بولی لگاتا ہے اور کون کتنے پیسے دیتا ہے اور کس کا ریزلٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ الزامات ہیں اور جہاں پہ پروف موجود ہے۔ ایک سینٹنس
कमिश्नर पिंडी पहले बंदे होंगे, मैं उम्मीद भी करता हूं और मुझे यकीन भी है वो आखिरी बंदा नहीं होगा जो इतराफ करेगा, क्योंकि ये फ्रॉड है और फ्रॉड करना एक बहुत संगीन जुर्म है अवाम के मैंडेट के साथ। और इसीलिए मैं इन सबको ये कहता हूं, खुदा के लिए मजीद जो है वो कवर अप्स ना करें, क्योंकि जितने झूठ बोलते जाएंगे उतना ये इशू ज्यादा संगीन होता जाएगा और हमें बाकी आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम अपनी गलतियों से भी सीख लें और कि मुल्क को भी आगे जाने का रास्ता। वेरी इंपॉर्टेंटली लास्टली ये फरमा दीजिएगा कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है, हमने देखा है विद इन द लास्ट 2-3 मंथ्स चीजें कुछ बन रही थी, उसके बाद वो उस तरह से जो प्लान्स नजर आए वो पूरे नहीं हो सके। अब फाइनली एक आके मामला, अब लोग इसको बड़ा सीरियसली सोचना शुरू हो गए। ऐसे लगता है जैसे बानी पीटीआई जो है वो ही माइट बी आउट ऑफ जेल सून। आपका इस बारे में क्या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्यू लगना शुरू हो गया तो देखिए, इलेक्शन से 3 दिन पहले एक दिन 7 साल की सजा, दूसरे दिन 10 साल की सजा, तीसरे दिन 14 साल की सजा। सबको पता है कि क्यों हुआ था ना, कि लोगों को ये मैसेज जाए कि इमरान खान अनएक्सेप्टेबल है। देखिए, हमें एज ए पॉलिटिशियन अगर बंदा एक चीज सीखता है कि जब अवाम की पल्स एक तरफ बन जाती है तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इमरान खान वाज राइट अबाउट दैट। और सबसे जरूरी चीज पाकिस्तान है। मैं पीटीआई से इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरे पॉलिटिक्स से जाने से पाकिस्तान को फायदा होता है, लेकिन वी शुडंट मेस विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नो वन शुड। तो जब इतनी मुश्किल के बावजूद भी हमने देख लिया अवाम का फैसला, तो अब ये जो कवर अप्स हो रहे हैं ना, अब मैं एक बात बता दूं, यकीन करें जब हम पेशावर में ऑफिशियल से मिलते हैं ना, उनके चेहरे सफेद होते हैं। इट्स लाइक दे हैव सीन अ गोस्ट। जिसने गलत काम किया उसे पता है वो अपने मुंह पे छुपा नहीं सकता। सही। लेकिन हमने इंतकाम किसी से नहीं लेना। वो बिल्कुल जिस तरह वो कह रहे थे, कमिश्नर पिंडी का भी कहना है ना कि वो रो रो के जो डीआरओज थे, आरओज थे, वो रिजल्ट चेंज कर रहे थे। मतलब वो जाहिर है कि सिंबॉलिकली कह रहे होंगे, लेकिन नंदलेस जो दावे हैं उनकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप उस बंदे को जिसने ये दावा किया कि मेरे सरपरस्ती के अंदर ये सब कुछ हो रहा था एंड ही फील्स गिल्टी अबाउट इट, आप उसे साइकोपैथ करार देते हैं। थैंक यू वेरी मच तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने वक्त दिया। हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। कुछ उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से मामला जो कमिश्नर रावलपिंडी कह रहे हैं और वो अपने ही ज़मीर की आवाज़ पे बोले हैं, या इज़ देयर समथिंग मोर देन मीट्स द आई? होगा ये मामला, क्या हो सकता है इस सब मामला?